السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک بحری جہاز میں بالین قید ہوتا ہے اور جاگ کر ایک دم سے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں کہاں ہوں، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اسلام صلاح الدین بھی وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم کہاں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالین، تم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر قیدی کی طرح محفوظ و فکر نہ کرو۔ تو بالین کہتا ہے ہماری دوستی کے حقوق صرف یہیں تک تھے، کیا ایسا ہے؟ جواب صلاح الدین بھی کہتے ہیں یقین رکھو کہ قیدی ہونا تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے، جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے ہمارے دوست بننے کا امکان نہیں ہے بالین۔ تو بالین کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ قسم زیادہ پسند آئے گی جو ہم سورما بننے کے لیے کھاتے ہیں امیر صلاح الدین، کسے معلوم کہ ایک دن تم بھی سورما بننے کا فیصلہ کر لو۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں اسلام جب مجھے اڑنے پر مہیا کرتا ہے اسے چھوڑ کر ناہموار سیڑھیوں سے گزرنا پسند کروں گا، کیا ایسا ہے؟ جواب میں بالین کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا وہ اس فوجی کے شان شان نہیں ہے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تم مجھے میدان جنگ میں قید کرتے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن ارد گرد کوئی جنگ نہیں ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں جس دن سے قدس پہ حملہ کیا وہاں خون بہایا تب سے یہ جنگ ہی ہے، اور یہ جنگ جب تک ہم قدس فتح نہیں کر لیتے ختم نہیں ہوگی، اور بالین تم اس دن تک کے لیے بطور قیدی، یہاں تک کہ تم اس جنگ کے قیدی ہو جو قدس کی فتح کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ تم یہاں ناراض سورما کے طور پر آئے تھے، لیکن اب ایک ایسے آدمی میں تبدیل ہو گئے ہو جو ہر ناجائز حربے کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو بالین کہتا ہے یہ جو تم نے کیا یہ غنڈہ گردی ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں یقین رکھو کہ ہم نے غزہ میں دیکھا کہ کس نے غنڈہ گردی کی، تم نے بزدلانہ منصوبے بنانے سے گریز نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے میدان کو کھول رہا ہوں، تمہارے لیے اور اس بادشاہ کے لیے جس کے تم تابع ہو۔ وہ خط جس پہ میں نے اپنی شکایتیں پیش کی ہیں قدس پہنچنے والا ہے۔ قدس میں مالک یہ خط لہراتے ہوئے غصے میں کمانڈر سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو یہاں کیا لکھا ہے؟ میں تمہاری زمینوں تک آیا یہ کافی نہ تھا، میں نے تمہاری فصیلیں عبور کی، جب وہاں پہنچا میں نے تمہارے محل کے محافظوں کو عبور کیا، یہ کافی نہ تھا، جس کمرے میں بادشاہ سو رہا تھا وہاں تک داخل ہوا، میں چاہتا اسے مار سکتا تھا لیکن ابھی کے لیے نہیں، میں نے اس کی جان بخش دی ہے، یہاں جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں تمہاری جان بخش دوں اس کے لیے کوئی ایک وجہ بتاؤ، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی نے کیا ہو، شاید میرے تابع ہونے والا میرا نہیں بلکہ سلطان نور الدین کا ہو، وہ اس کی وفاداری کی بیعت کرنے والا غدار ہو۔ تو ولیم کہتا ہے عزت ماں بھی یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ تو امام لیک کہتا ہے یہ ناممکن نہیں ہے ولیم، ناممکن نہیں ہے۔ لڑکے کہتا ہے یہ واضح ہے کہ بہت بڑی حفاظتی کمزوری ہوئی ہے، اندر کے تمام محافظوں اور ملازموں کو فارغ کر دیا گیا ہے محترم بادشاہ۔ امام لیک کہتا ہے سب کچھ ہو جانے کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات کی کیا اہمیت ہے لڑکائی، سب کے سب نکل جاؤ۔ باقی سب چلے جاتے ہیں اور امام لیک ولیم کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے قاہرہ سے آنے والی گندم کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو ولیم کہتا ہے وہ جلدی قدس میں ہوگی۔ اسلام سپاہی وہاں پہ آ کر خط دیتے ہوئے کہتا ہے عزت مآب قاہرہ سے خط آیا ہے۔ امام لیک خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تم نے تجارت کے بہانے مصر میں جھڑیں پکڑنے کے لیے جتنے بندے بھیجے ہیں ان میں سے زیادہ تر اور ان کا سربراہ جو ذمہ داری پہ مامور ہے لارڈ بالین میری قید میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں رہا کیا جائے اور زندہ واپس بھیج دیا جائے فوراً سے پہلے مصر سے واپس چلے جاؤ، اگر تم اس کے برعکس کرتے ہو اور اپنے امدادی دستے بھیجنا جاری رکھتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ خط پڑھ کر امام لیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے امیر صلاح الدین۔ شام میں میودود صلاح الدین بھی کا خط سلطان کو دیتا ہے۔ سلطان خط کھول کر پڑھتے ہیں تو شیر کو کہتے ہیں ایک تو قدس سے آنے والے امدادی دستے کو قید کیا ہے اور ساتھ میں بادشاہ کی طرف سے مصر میں جھڑیں پکڑنے کے لیے بھیجے گئے بالین کو بھی قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ میں حرکت کرنے کے لیے آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ میودود کہتا ہے میں بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، جب موقع ہمارے ہاتھ میں ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں شہوار کو رون دینا چاہیے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کی بھی یہی رائے ہے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اسے ہم روک نہیں سکتے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یاروکی کہتا ہے شہوار جس نے ابھی کے لیے سلیمیوں کی چھڑی گرا دی ہے وہ آسان لقمہ ہے، لیکن بادشاہ مالک یہی حساب کتاب لگا کر فوج بھیج سکتا ہے، ایک تو مصر اور دوسرا گندم کے سرما جو کھو گئے ہیں، ہم نے اسے بہت تکلیف دی ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں ہم نے کیا وہ گندم فضول میں لی ہے یا روکی؟ اس کی فوج کو اس وقت فاقہ کشی کا سامنا ہے، وہ اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، بھوکی فوج حرکت نہیں کر سکتی۔ تو شیر کو کہتے ہیں اگر ہم تیزی سے مصر کی جانب جاتے ہیں تو ان کے حرکت میں آنے سے پہلے شہوار کا حساب کتاب بند کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لشکر تیار کرو، مصر کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس بار پچھلی بار کی طرح سر جھکا کر واپس مت آنا، تم جس دن مجھ سے معافی حاصل کر سکتے ہو وہ آج کا دن ہے۔ صلاح الدین کو لشکر کے آنے کی اطلاع دو اسفہانی قاہرہ میں شہوار کامل سے کہتا ہے صلاح الدین نہیں رکنے والا، اس نے گندم قبضے میں لے لی ہے، اس نے بالین کو قید کر لیا، اب اور کیا بچا ہے؟ تو کامل کہتا ہے بابا ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ جواباً شہوار کہتا ہے عقل رکھنے کے لیے پہلے مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اگر کافر ہمیں نیچا دکھاتے ہیں نہ میری جان محفوظ رہے گی نہ تخت، اس لیے میں جوہر وہاں آتا ہے۔ شہوار اسے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ جوہر، صلاح الدین کی جانب سے چھوٹا ہی صحیح کوئی سراغ ملا ہے تو مجھے بتاؤ، مگر جوہر کہتا ہے محترم وزیر بدقسمتی سے نہیں
نہیں ملا، ہم نے ہر ایک کونا چھان مارا مگر کچھ نہیں ملا۔ شہوار غصے سے کہتا ہے وہ ہوا بن کر اڑ گئی، کیا ایسا ہے؟ اچھا تو قاضی فاضل؟ جوہر کہتا ہے اس کی جانب سے بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ شہوار کہتا ہے یقیناً اس نے صلاح الدین کی پیروی کی ہوگی، دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری مدد کی اپیل کا جلدی سے جواب دے دے۔ کہاں ہو صلاح الدین، تم کہاں ہو؟ ادھر جہاز میں صلاح الدین بھی بالن سے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو یہاں گھر جیسا محسوس کر سکتے ہو، ہم کسی دور پرے کی جگہ پہ نہیں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک بحری جہاز میں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ بحری جہاز، کہیں یہ جگہ؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں تمہیں اس جہاز پہ قید رکھا ہے جو تجارت کے حوالے سے صلیبیوں سے وابستہ ہے، اس لیے مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ بالن غصے سے کہتا ہے جلد یا بدیر انہیں اندازہ ہو جائے گا تم پکڑے جاؤ گے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں دریائے نیل صرف مصر کے افسانوں کو نہیں چھپاتا بالن۔ بالن کہتا ہے مان لیا کہ تم نے ہمیں اور ہمارے سپاہیوں کو ختم کر دیا، لیکن لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا تم کچھ کے لوگوں کو بھوک سے مار دو گے؟ جواباً صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہم کچھ کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، جس عوام پر تم نے ظلم کیا اسے ہماری رحمت سے حصہ ملا ہے، اس وقت ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے، سلطان نور الدین نے وہ گندم لوگوں میں تقسیم کی۔ بالن کہتا ہے کیا یہ بلائی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا واحد مقصد صرف اور صرف بادشاہ کو نیچا دکھانا ہے اپنے لوگوں کے سامنے۔ صلاح الدین اس بار تم بہت آگے نکل گئے ہو اور تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں جو بہت آگے نکل گیا ہے وہ تم ہو، نتیجہ جلد واضح ہو جائے گا، لیکن اب ہمیں فوری طور پر جہاز کے ساتھ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ بالن کہتا ہے گزرگاہ بہت سخت ہے، طویل عرصے سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، خاص کر کے اب وہ کسی کو ہلنے نہیں دیں گے۔ جواب میں صلاح الدین بھی کہتے ہیں تم اس وقت صلیبی نمائندے کے طور پہ ہو، شہر کے ان چند افراد میں سے ہو جنہیں امتیازی حیثیت حاصل ہے بالن، یعنی تمہارے پاس وہ معلومات ہے جن کی مجھے ضرورت ہے۔ بالن کہتا ہے مصر کے تمہارے اس قاضی دوست کا کیا ہوا جو تمہارے لیے ہر حد سے گزرا؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں قاضی فاضل تجارتی بحری جہازوں کو دی گئی خفیہ گزرنے کی اجازتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ بالن پوچھتا ہے صلاح الدین کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں دریائے نیل سے نکلنے کے لیے مجھے گزرگاہ کے خفیہ الفاظ کی ضرورت ہے اور تمہیں مجھے وہ بتانے ہوں گے۔ بالن کچھ میں لڑکے چاتلیون سے کہتا ہے بالن نے مصر میں اسے دی گئی ذمہ داری کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ سن کر چاتلیون ہنستے ہوئے کہتا ہے قید ہو کر وہ بھی اس مسلمان کے ہاتھوں میں جو اس کا دوست تھا۔ لڑکا کہتا ہے کچھ کی بادشاہی کی عزت کو بچانا تمہارا فرض ہوگا چاتلیون، تم مصر جاؤ گے؟ چاتلیون پوچھتا ہے مگر بادشاہ مالک کیا کہیں گے؟ تو لڑکا کہتا ہے وہ مان جائیں گے، تم جب بالن کا نام و نشان مٹا رہے ہوگی میں گندم کے بحران سے فائدہ اٹھاؤں گا، کچھ کو بھوک سے مٹانے والا جانباز بننا، لیکن اس کے لیے مجھے لڑجوم کی ضرورت ہوگی۔ چاتلیون پوچھتا ہے تم اسے زندان سے کیسے نکالو گے؟ تو لڑکا کہتا ہے میں نہیں بلکہ بادشاہ مالک اپنے داماد کو آزادی دے گا، جو آزاد تو ہوگا مگر مردہ حالت میں۔ یہ سن کر چاتلیون کہتا ہے میں سمجھ گیا، میں بالن کو ختم کر کے ایبلن جاؤں گا، تم جیوم کو ختم کر کے شہزادی کو حاصل کرو گے اور اس کے بعد کچھ کو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا سے لشکر کے ساتھ شیر کو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے وہ شہوار کو شکست دینے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ میں چاتلیون کی موجودگی میں لڑکا بادشاہ مالک سے کہتا ہے زنگیوں نے جو کچھ کیا ہے وہ واضح طور پہ اعلان جنگ ہے۔ تو چاتلیون کہتا ہے لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بالن کو ان کے ہاتھوں سے بچا کر آپ کے پاس لا سکتا ہوں اور امیر صلاح الدین کو اس کا جواب بذات خود بھی دینا چاہتا ہوں۔ امالے کہتا ہے شہوار کو یقین ہے کہ زنگی وہاں جائیں گے، اس نے مدد مانگی ہے، اس مدد کے عوض وہ جس سونے کی پیشکش کر رہا ہے وہ حد سے زیادہ ہے، لیکن سب سے اہم بالن کو کہاں رکھا گیا ہے، جگہ تلاش کر کے اسے بچانا ہے۔ جہاز میں بالن صلاح الدین بھی سے کہتا ہے تم جو کچھ کر لو میں تمہیں معلومات نہیں دوں گا۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں دیکھو بالن میں کسی بھی صورت قاہرہ تو جاؤں گا، چاہے سمندری راستے سے یا زمینی راستے سے، اگر تم مجھے معلومات بتاتے ہو تو میرا راستہ مختصر کر دو گے اور یہ سب تم زندہ رہنے کے لیے کرو گے۔ تم جب دروازے پر پہنچو گے تو مصر نہ آنے کی شرط پر میں تمہیں وہاں سے آزاد کر دوں گا کچھ کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی بالن معلومات دینے سے انکار کر دیتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے۔ کچھ میں لڑکا مالک سے کہتا ہے چاتلیون کو وہاں بھیجنے کا اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو مالک کہتا ہے بالکل، اگر ہم انہیں قیمت ادا کرنے پہ مجبور نہیں کرتے تو وہ مزید آگے جانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ لڑکا کہتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس گندم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ایک رائے ہے، قبرص، ہمارے اور ہماری فوج کے لیے جس گندم کی ضرورت ہے ہم اسے قبرص سے لائیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔